بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اپنے وی لاگ کے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے میری یہ خواہش اور تمنا تھی کہ میں تھوڑا سا اپنے جو دین ہے، ایمان ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں، تاکہ پھر ایک تو یہ ہو کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، کس نبی کی ہم امت ہیں، اور ہم اس کے مطابق ہمیں کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو کیونکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کا طالب علم ہوں، پولیٹیکل سائنس کا بھی طالب علم ہوں، اور تاریخ میرا ایک پیشن رہی ہے، تو تاریخ میں جب تک ہم سیرت النبی نہ پڑھیں تو ایز اے مسلم ہماری جو بیس ہے اور ہماری جو گراؤنڈ ہے وہ تیار نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میری ہمیشہ سے ٹوٹی پھوٹی کوشش رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کیا جائے۔ تو آج سے کافی عرصہ پہلے جب میں اپنے 20s میں تھا تو مجھے اتفاق ہوا ابن کثیر، جو امام ابن کثیر ہیں، ان کی تفسیر پڑھنے کا۔ تو وہ میں مکمل تو نہیں کر سکا، لیکن میں نے جب وہ شروع کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، سورہ بقرہ پڑھی، تو اس میں ایک چارٹر تھا جو پورا کا پورا جو دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورت تشریح بیان کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں وہ تشریح بڑی خوبصورت ہے، ہمارے دلوں سے، ہمارے دل اور دماغ سے قریب ہے، اور اگر ہم اس کو قریب سے سمجھیں تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی، ہمارے معاشرے کی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے جو ملک کے جتنے بھی حالات ہیں، اور جو ہمارا جو ڈیلنگ ہے آپس میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، ہم اس کو بڑی حد تک قابو کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جو چھوٹا سا ایک جو میں آپ کے سامنے ایک سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، تو اس سے جو ہے مجھے بھی بڑی انرجی ملتی ہے، اور مجھے اپنی سمت درست کرنے کا ملتا ہے طریقہ، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو جب میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا سورہ ابن کثیر میں، تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ تمام سلیم الفطرت جو لوگ ہیں، یعنی سلیم الفطرت وہ لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے رہنمائی طلب کیا کرتے تھے، تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا ہے سورہ فاتحہ، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تو یہ تمام انبیاء کرام کی، تمام رسولوں کی، تمام جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے، یہ ان سب کی دعا ہے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیا کیا رہی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ایک دعا ہے۔ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلی ہی آیت جو ہے اس کے دو، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور بندگی بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں پھر ہم اپنی جو گزارشات ہیں، اپنی جو سفارشات ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا جب ہم سب اپنے اعمال ناموں کے ساتھ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت یہ جتنی ہماری چالاکی ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اس کے سامنے میں پیش کیا جانا ہے۔ مالک یوم الدین، وہی روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں اے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنی تمام جو اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد پھر ہم اپنی منشا بیان کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین، کون سا رستہ؟ انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، یعنی خاص طور پر کون؟ انبیاء کرام، رسول، صالحین، اولیاء اللہ، یعنی وہ تمام لوگ جن کو اللہ نے پسند کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم،
لیکن ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ غیر المغضوب جو ہے یہودیوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور وَلَضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کا راستہ بھی، یہ ضالین کا لفظ عیسائیوں کے لیے خاص طور پہ استعمال کیا گیا. یعنی یہود و نصارہ والا راستہ ہمیں نہ دکھانا کہ ان کو تو نے پہلے ان کو تو نے صحیح راستہ دکھایا، سیدھے راستے پر دکھایا، اور پھر وہ گمراہ ہو گئے. اس میں جو اور مفسر حضرات ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں، یہ مغضوبی علیہم وَلَضَّالِّین سے مراد لیتے ہیں یہ جتنے یہ لوگ جو فرعون ہیں اور ایسے ظالم لوگ ہیں یا ایسے کافر لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ظلم و جبر کیے، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں. تو سوچ لیں کہ آج اب ہم کن میں ہیں؟ ہم انعمت علیہم میں ہیں یا مغضوبی علیہم اور ضالین میں ہیں؟ تو یہ راستہ ہمیں خود بنانا ہے، خود اپنانا ہے. توبہ کا راستہ ہر وقت کھلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اب یہ تو ہے دعا، یہ تمام انبیاء کرام کی، تمام صالحین کی، اور سب جو نیک لوگ ہیں یعنی سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کی دعا ہے. تو یقیناً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے لیے میرا راستہ کھول دے. اس کے جواب میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو ہم ترتیب نزولی جو ہے وہ تو ایک ہمیں پتہ ہے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی. لیکن قرآن جب ہم کھولتے ہیں، اور میں نے ابھی آپ سے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا، جب سورہ فاتحہ وہ دعا ہے، جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، جب ہمارے نبی نے دعا مانگی تو اللہ ان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین. اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی جو سیدھے راستے پر ہیں، جس کی ہم پیچھے دعا کر کے گئے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون، اچھا اب وہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ متقی لوگ کون ہیں. یہ متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی غیب کیا؟ غیب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. کہ جو ایک مومن، ایک مسلمان، ایک متقی شخص وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو نماز قائم کرنا ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے کوئی ویلاگ بناؤں گا. یقیمون الصلاۃ، کیونکہ اللہ کہیں نہیں کہہ رہا نماز پڑھو، اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو دیا، جتنا بھی دیا، تھوڑا دیا، زیادہ دیا، اس میں سے بانٹتے ہیں، لوگوں کو بانٹتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو مستحق ہیں وہ اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس کی میں نے اس کا ترجمہ باقاعدہ لکھ لیا تھا تاکہ میں اس میں کوئی غلطی نہ کروں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جو ہم نے آپ پر نازل کیا، یعنی یہ قرآن مجید، مومن لوگ کون ہیں؟ یہ آپ پر نازل کیے گئے قرآن مجید پر، قرآن حکیم پر ایمان رکھتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الَّذِینَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِک، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، یعنی اور جتنی بھی اللہ کی کتابیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اس قرآن سے پہلے جو نازل کی گئی، ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی متقی کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب پر جو اللہ نے انہیں دی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. ان پر ایمان رکھنا ہے، ان پر عمل نہیں کرنا. عمل کے لیے اب یہ آخری کتاب ہے، اب اسی پر عمل ہوگا، لیکن باقی پر ہمارا ایمان ہے. اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس کے بعد جو اگلی آیت ہے
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے پہلے ہی اپنا رکوع ہے اس کے اندر مہر لگا دی، یہی وہ لوگ ہیں۔ یعنی کون متقی تھے؟ یہ ساری ان کی کوالٹیز بیان کر کے اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ متقی لوگ ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ تو میرا آج کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جو ہمیں ایک رستہ اللہ تعالیٰ نے دیا، جو ہمارے نبی کو دیا اور نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا، تو ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں تک اس پر قائم ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔